مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مل کر ایک باواز بلند درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مومن کرام، سب سے پہلے ہم پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ماہ مبارک رمضان میں علوم محمد و آل محمد کو اور علوم قرآن کریم کا بھی ختم بیان کر سکے، اور انشاءاللہ سب سے پہلے خود اس پر عمل پیرا ہو سکے، اور انشاءاللہ اس کو سننے والے جو مومنین ہیں وہ بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکیں، اور جتنا یہ پیغام عام کر سکتے ہوں عام کرنے کی کوشش کریں. دوسرا شکریہ میں آپ تمام مومنین کا بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے الحمدللہ بہت اچھا فیڈ بیک ہمیں دیا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھا. اور ہم دوبارہ سے یہ اعلان کی صورت میں بھی ایک بات عرض کرنا چاہیں گے کہ جن مومنین کے کچھ سوالات ہوں ہمارے دروس سے ریلیٹڈ یا دروس سے ہٹ کر بھی ہو، لیکن اگر ہم شامل کر سکیں تو انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی ہم کوشش کریں گے. کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ ماہ مبارک رمضان بہت ساری چیزوں کی ہم عادت بنانا چاہتے ہیں، اور جیسے نماز شب کی عادت ہے اسے اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. مشکل ہوتا ہے کہ اسے استمرار دیا جائے اور اسے ریگولرلی انجام دیا جائے. تو آپ کیا فرماتے ہیں، کیا کیا جائے اس سلسلے میں؟ اچھا، ہم نے تو خود یہاں پر نماز شب کی مثال دے دی، لیکن انہوں نے کوئی مثال نہیں دی تھی. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ چیز واجبات میں سے ہے تو بہرحال انسان کو ریگولرلی انجام دینا ہے. اگر وہ نماز پنجگانہ ہے یا روزے ہیں یا خمس ہے یا زکوٰۃ ہے یا کوئی بھی ایسی عبادت ہے جو واجب عبادت ہے، تو اسے تو بہرحال انسان کو انجام دینا ہی ہے. کیونکہ اس کے بارے میں اگر انسان اس طرح سے سوچے کہ اگر میں نے یہ انجام نہیں دیا اور خدا نخواستہ اسی کیفیت کے اندر انسان کی موت واقع ہو گئی تو انسان کا حساب و کتاب بڑا سخت ہوگا. اس لیے وہ چیزیں کہ جو پروردگار نے واجب قرار دی ہیں اور اس کو انجام نہ دینے پر آتش جہنم ہے، عذاب ہے، لہٰذا اس کو سوچتے ہوئے انسان بھرپور طریقے سے کوشش کرے کہ کم از کم واجبات میں اپنی زندگی میں سارے ادا کر سکوں. جہاں تک مصیبات کا تعلق ہے تو نماز شب ہو یا نماز نافلہ ہو یا نماز غفیلہ ہو، اچھی بات ہے کہ انسان اپنی زندگی میں شروع کرے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جب انسان نماز شب مثال کے طور پر پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ 11 رکعتی نماز شروع کرے اور کہے کہ نہیں مجھے ہر شب 11 رکعتی نماز پڑھنی ہے اور سارے آداب کے ساتھ سارے مصیبات کے ساتھ پڑھنی ہے. تو شاید ہو سکتا ہے کہ شروع کے دنوں میں تو بہت جوش ہو، اگر کسی سے اس کے فضائل سنے ہیں اور اس کا ثواب سنا ہے، اچھی بات ہے کہ انسان آغاز کرے اور بھرپور جوش کے ساتھ جذبے کے ساتھ آغاز کرے، لیکن اس کو استمرار دینا اور اس کو ریگولرلی انجام دینا اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ ایک مستحب عبادت ہے جو ویسے بھی واجب نہیں ہے. اور پھر انسان دوسری طرف سے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ 11 رکعتی اتنی بڑی نماز ہے، میں نے شروع تو کر دی لیکن اب اس کو کنٹینیو کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو علماء کرام عرفا اس کے اندر جو بات بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان جو مستحب کام کرنا چاہ رہا ہے اگر اسے کنٹینیوشن کے ساتھ انجام دینا چاہتا ہے، جیسا کہ بہتر بھی یہی طریقہ ہے کہ انسان استمرار کے ساتھ اسے انجام دے، تو مناسب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ اسے شروع کرے.
جس طریقے سے بچے کو جب اسکول بھیجا جاتا ہے تو ڈائریکٹ اس کو میٹرک میں نہیں بٹھا دیا جاتا، اس کو پہلی کلاس سے شروع کروایا جاتا ہے. جب وہ پہلی کلاس اچھی طریقے سے سمجھنے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر دوسری کلاس میں، پھر تیسری کلاس میں، پھر اسی طریقے سے آگے والی کلاسوں میں. تو نماز شب اگر انسان شروع کرنا چاہتا ہے تو 11 رکعت کی اگر نماز پڑھ لی ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اسی کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں. لیکن اگر انسان کنٹینیو نہیں کر سکتا تو کم از کم 3 رکعتیں ضرور نماز شب کی پڑھے اور ریگولرلی پڑھے. اس کے بعد 3 کے بعد 5 کرنا چاہے، اسے 7 کرنا چاہے 9 کر دے اور پھر 11 رکعتیں نماز اس طریقے سے انجام دے تو بہت اچھا ہو جائے گا کہ جو عادت قائم کی ہے نیک اعمال کرنے کی، عبادات کرنے کی، اس عادت کے اندر مضبوطی آ جائے گی اور پھر وہ عادت ٹوٹے گی نہیں. درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. چونکہ ہمارا موضوع منفرد رمضان اور منفرد ذمہ داریوں کے عنوان سے ہے، لہٰذا میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو رمضان ہمارا آیا ہے اس میں کون کون سی منفرد چیزیں اب ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. تو اب تک جو ہماری گفتگو کے اندر باتیں آتی رہیں اس میں معاشی مشکلات بھی آئی ہیں، اس کے اندر گھر کے اندر جو بیٹھے ہوئے افراد ہیں لاک ڈاؤن کے اندر ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس حوالے سے باتیں بیان ہوئی. ایک اور چیز جو ہم محسوس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال کے اندر اور کورونا وائرس کے بعد جو دنیا تبدیل ہوئی ہے، بالخصوص معاشی طور پر جو بدحالی پیدا ہوئی ہے، اس کے بعد بالخصوص پاکستان کے اندر یہ مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ترقی پذیر ممالک ہیں اور جو ترقی کے راستوں پر گامزن ممالک ہیں، ان ممالک کے اندر بطور خاص یہ تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے کہ وہ راشن کی تلاش میں ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے صدقہ خیرات کی تلاش میں ہیں. اور اگر انسان واقعی اس طرح سے مستحق ہو اور ضرورت مند ہو تو جانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے ہم نے پہلے بھی عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ انسان کوشش یہ کرے کہ اس سے جتنا پرہیز کر سکتا ہے پرہیز کرے. مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ارشاد فرماتے ہیں، اور بڑا خوبصورت ارشاد ان کا. 2 جملے ارشاد فرمائے احتج الی من شئت تکن اسیرا واستغنی عمن شئت تکن نذیرا. فرمایا دیکھو جس کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہیں تم پھیلا لو، لیکن یاد رکھو پھر اس کے بعد اس کے اسیر شمار ہو گئے، گویا اس کے غلام ہو گئے. اور اگر تم اس سے بے نیاز ہو جاتے ہو اور تمہیں اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، یا تم جتنا بچ سکتے ہو بچنے کی کوشش کرتے ہو، تکن نذیرا تو تم اس کے ہم مثل ہو جاؤ گے. تو تمہاری عزت اور تمہاری ناموس اور تمہاری آبرو بچے رہے گی. اس لیے بھرپور انسان کوشش کرے کہ جتنا ان چیزوں سے بچ سکتا ہو بچنے کی کوشش کرے، بلکہ جتنا پروردگار نے استطاعت دی ہے اتنا خرچ کرے. اور بہرحال مراتب کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، کبھی کبھار انسان کو اپنے مرتبے سے زیادہ بہتر افراد بھی مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں تو انسان ان کو دیتا ہوا بھی شرم محسوس کرتا ہے کہ ان کی حالت تو مجھ سے بہتر ہے تو میں ان کو کیا دوں. لیکن بہرحال معاشرے کے اندر دیگر افراد بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں کچھ اگر قلیل غذا بھی دے دی جائے تو اس پر بھی شکر ادا کرتے ہیں اور انہیں اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسے افراد کی انسان مدد کرے، جتنا مدد کرے گا انشاءاللہ پروردگار اس کے رزق میں مزید اور وسعت عطا فرماتے جائے گا. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم باقاعدہ دعا فرمایا کرتے تھے. اور صحابہ کا مجمع تھا، اس مجمع کے درمیان نبی اکرم نے دعا فرمائی کہ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر. پروردگارہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اور تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں کن 2 چیزوں سے بچتے ہوئے؟ فرمایا میں غربت سے اور کفر سے بچتے ہوئے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. فقیری سے اور کفر سے بچتے ہوئے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ دونوں چیزیں برابر ہیں؟ کیا فقر اور کفر دونوں برابر ہیں؟ نبی خدا نے شاہ فرمایا نعم، ہاں یہ دونوں برابر ہیں. یعنی اگر عام عوام کی بات کی جائے تو کبھی کبھار عوام اپنا دین اپنا ایمان بیچ دیتی ہے پیسوں کی خاطر. ظاہر سی بات ہے کہ کبھی کبھار ایسے فاقوں کی صورتحال ہو جاتی ہے کہ عام عوام کو اگر دیکھا جائے ظاہر سی بات ہے کہ جو
زیادہ پختہ ایمان والے افراد ہیں اور پکے مومن ہیں، متقی پرہیزگار افراد ہیں، ان کے اوپر تو جیسی بھی مشکلات آ جائے وہ ایمان کا راستہ نہیں چھوڑتے. لیکن اگر معاشرے کے اندر عمومی صورتحال دیکھی جائے تو جہاں پر غربت آتی ہے وہاں ایسے ایسے انسان کا دین ایمان چھن جاتا ہے. اس لیے انسان دوسروں کی جتنی مدد کر سکتا ہے ان کی مدد کرے. اس مالی مدد کے ذریعے انسان ان کی ایمانی مدد بھی کر رہا ہوتا ہے، ان کی ایمان کو بھی بچا رہا ہوتا ہے. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو کاش انشاءاللہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہمارے بھائیوں کے درمیان پیدا ہو رہی ہے کہ واقعی وہ غربت کے شکار بھی ہیں، تو اپنے ایمان کو انسان نہ بیچے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھے. کیسی کیسی پریشانیاں انبیاء پر اور صحابہ کرام پر اور انبیاء کے اصحاب پر نہیں آئی ہے، ائمہ علیہ السلام کے اصحاب پر نہیں آئی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایمان کا راستہ نہیں چھوڑا. اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ چند ایک مثالیں بھی آپ کے خم بیان کروں. تو بہرحال ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ انسان اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرے کہ دوسروں کے سامنے 10 سوال نہ پھیلائے، پروردگار سے مانگے، انشاءاللہ پروردگار راستے تیار کرے گا. البتہ پروردگار نے ایک ڈیوٹی یہ بھی رکھی ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی کرے. حضرت داؤد علیہ السلام پر پروردگار عالم نے یہ وحی نازل کی کہ یا داؤد انکا نعم العبد، ظاہراً یہ الفاظ ہیں، اے داؤد تم میرے بہترین بندے ہو. لیکن ایک جو چھوٹی سی بات ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنا خرچہ نکالتے ہو بیت المال سے. چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام بہرحال بادشاہ وقت تھے، حاکم وقت تھے، تو کہا کہ اے داؤد تم بڑے عبادت گزار ہو، بڑے متقی پرہیزگار ہو، ساری تمہارے اندر کوالٹیز موجود ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی چیز یہ ہے کہ تم اپنا خرچہ بیت المال سے نکالتے ہو. جیسے جناب داؤد علیہ السلام پر یہ وحی نازل ہوئی، رونے لگے، گریہ فرمایا اور بہت شدت سے غم محسوس کیا کہ پروردگارا مجھ سے ایسی کون سی خطا ہو گئی کہ جس کے بعد تم مجھ سے ناراض ہوگی اور اس انداز سے مجھے کہا کہ میں کام نہ کروں. دیکھیں نبی خدا ہوں، با ایمان افراد ہوں، فوراً سے چونک جاتے ہیں، اپنے اس خامی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر راستے تلاش کرنا شروع کیے کہ میں کیا کروں کہ جس کے بعد میں بیت المال سے بے نیاز ہو جاؤں. تو پروردگار نے الہام بھی فرمایا اور یہ قدرت اور طاقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ وہ پھر زرع بنایا کرتے تھے، لوہے کی ڈھال بنایا کرتے تھے اور پھر اس ڈھال کو بیچ کر اپنا خرچہ اٹھایا کرتے تھے. اور روایت کا جملہ یہ ہے کہ روزانہ اتنی محنت کرتے تھے کہ روزانہ ایک ڈھال تیار کرتے اور اسے 1000 درہم میں بیچا کرتے تھے. اور اس طریقے سے سال بھر انہوں نے 360 ڈھالیں بنائی اور اسے 1000 درہم کے اندر فروخت کیا. تو انبیاء کرام نے بھی محنت مزدوری کا راستہ اختیار کیا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام مسجد صحرا انسان جاتا ہے زیارت کرنے کے لیے، انشاءاللہ پروردگار 4 معصومین کی زیارتیں اور تمام مقدس مقامات کی زیارتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. تو وہاں پر جناب ادریس علیہ السلام کا مقام موجود ہے اور باقاعدہ وہاں کے بارے میں روایت بھی یہ ہے کہ شاید حضرت ادریس علیہ السلام وہاں بیٹھ کر خیاطی کیا کرتے تھے. خیاطی یعنی کپڑوں کو سیا کرتے تھے اور یہ ان کے اس زمانے میں شغل تھا اور یہ ان کا کام تھا. اور خود نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم میں شاہ فرماتے ہیں کہ ما بعث اللہ نبیا، پروردگار نے کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا ہے مگر یہ کہ وہ جانوروں کو چرایا کرتے تھے. یعنی ویسے اگر دیکھا جائے تو شاید آج کے دور کے اعتبار سے کوئی بہت اچھا شغل نہ ہو، لیکن ہر نبی نے کوئی نہ کوئی کام کیا ہے. ایسا نہیں تھا کہ جو ہمارے ذہن میں کبھی کبھی تصور بنا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام ہے تو مسجد میں بیٹھے ہوں گے، مصلی بچھا ہوگا، صرف نمازیں سجدے عبادتیں ہوتی ہوں گی. یہ بھی عبادت کا حصہ ہے کہ انسان واجب نفقہ لے کر آئے، لوگ گھر والوں کے بالخصوص وسعت پیدا کرے. یہ بھی انسان کی ذمہ داریوں کے اندر شامل ہے. کل کی گفتگو کے اندر ایک روایت بھی آپ کی بیان کی تھی کہ نبی اکرم کے مولانا متقیان شاہ فرماتے ہیں کہ للمؤمن 3 ساعات، مؤمن کی زندگی میں 3 گھڑیاں ہونی چاہیے، 3 لمحات ہونے چاہیے. اپنی زندگی کو اس طریقے سے مینج کرے
کہ زندگی کا ایک حصہ یوناجی فیہا ربہ، پروردگار سے مناجات کرنے والا ہو، اور زندگی کا پھر ایک حصہ وساعۃ یرم معاشا، اپنی معاشی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کام کرے۔ اور تیسرا حصہ جس کے بارے میں آج ہم گفتگو بھی کریں گے کہ اس صورتحال کے اندر جو ابھی ماہ رمضان کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے اور 2020 کے سال کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر، بالخصوص مرد حضرات بے چینی کی کیفیت کے اندر ہیں۔ بہرحال چونکہ روایات کے اندر بھی آیا ہے، سائیکولوجسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ گھر سے باہر نکلیں، چاہے کوئی کام نہ بھی ہو تب بھی وہ گھر سے باہر نکلیں، ایک فریشنس محسوس کرتے ہیں، اپنی زندگی میں تازگی محسوس کرتے ہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر اگر مرد بھی گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور گھر کے اندر ایک بورنگ فضا قائم ہو رہی ہے، ایک ڈپریشن کی فضا قائم ہو رہی ہے، اور سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں، ہم فضول میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور ٹائم پاس ہو رہا ہے، تو انسان ڈپریس ہو جاتا ہے۔ اور ایسی کیفیت سے کیسے نکلا جائے؟ اس کیفیت سے نکلنے کے لیے یہی اسی روایت کو مکمل کر رہے ہیں کہ مولا متقیان نے فرمایا کہ زندگی کے اندر ایک حصہ کیا ہونا چاہیے؟ آخری حصہ بیان فرمایا وَسَاعَةٌ يُخَلِّي بَيْنَ نَفْسِهِ وَلَذَّتِهَا فِيمَا يَحِلُّ وَيَجْمُلُ، فرمایا اور زندگی کا ایک حصہ ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں انسان حلال تفریح حاصل کرے، بَيْنَ نَفْسِهِ وَلَذَّتِهَا، جو حلال لذات ہیں اس کو حاصل کریں، فیما یحل و یجمل، جو حلال بھی ہیں اور اچھی بھی ہیں۔ تو یہ جو تفریح سالم جسے کہا جاتا ہے، جو مفید تفریح ہوتی ہے، وہ اسلام میں منع نہیں ہے، اور کبھی کبھار مومنین کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس طریقے سے اپنے آپ کو دوبارہ سے حشاش وشاش کریں، کیونکہ پروردگار پسند نہیں کرتا کہ انسان ایسی عبادت کرے کہ جس میں حشاشیت نہ پائی جاتی ہو۔ میں آپ کی خدمت میں ایک روایت اور پیش کرتا ہوں، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ارشاد فرماتی ہیں، اور کس سے ارشاد فرماتے ہیں؟ مولا متقیان سے ارشاد فرماتے ہیں، یا علی ان ھذا الدین متین، اے علی یہ دین خوبصورت دین ہے، محکم اور مضبوط دین ہے، اس دین کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں، فَأُوغِلْ فِيهِ بِرِفْقٍ، تو اس دین میں انسان جائے اور داخل ہو تو نرمی کے ساتھ داخل ہو، وَلَا تُبَغِّضْ إِلَىٰ نَفْسِكَ عِبَادَةَ رَبِّكَ، اور اپنے نفس کو اتنا مجبور نہ کرو عبادتوں کے اوپر کہ تم اپنے رب کی عبادتوں سے نعوذ باللہ نفرت پیدا کرنے لگو۔ کبھی کبھار انسان یا بالخصوص بچوں کو ماں باپ اتنا کہتے ہیں کہ نماز پڑھو نماز پڑھو، فلاں عبادت انجام دو، فلاں کام کرو فلاں کام کرو، کہ بچے متنفر ہو جاتے ہیں اس سے۔ تو دین لوگوں کو عبادت سے متنفر کرنے کے لیے نہیں آیا۔ وہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا جو لطیفے کی شکل میں بھی ہے، اور ظاہراً شاید یہ حقیقی واقعہ ہے، کہ جب ایک مومن نے کسی کو مسلمان کیا، عیسائی تھا، اس کے بعد مسلمان ہو گیا، تو مسلمان ہونے کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ کل سے نماز فجر پر آئیے گا۔ تو نماز فجر پڑھنے کے لیے وہ عیسائی جو نیا مسلمان ہوا تو پہنچ گیا مسجد۔ جیسے مسجد پہنچا تو ابھی فجر کا وقت ہوا نہیں تھا، کہا کہ آپ نماز شب پڑھ لیں، تو نماز شب شروع کر دی۔ اس کے بعد جیسے ہی فجر کا وقت ہوا، کہا فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ جب فجر پڑھ لی، کہا کہ اب میں جانا چاہتا ہوں اپنے گھر، کہا کہ ابھی رک جائیے، تعقیبات نماز باقی ہے، تعقیبات پڑھیے۔ تعقیبات پڑھ لی، کہا تھوڑی دیر کے لیے اور رک جائیے، یہ دعائیں ہیں، یہ مناجات ہیں، یہ مکمل کیجیے۔ اس کو مکمل کرتے کرتے زوال کا وقت ہو گیا، کہا کہ رک جائیے، اب نماز ظہرین پڑھنی ہے۔ ظہر پڑھی، اس کے بعد اس کی تعقیبات پڑھی، پھر عصر پڑھی، اس کی تعقیبات پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، پورا دن اس کا مسجد میں اسی طریقے سے اس مسلمان نے گزار دیا۔ اور وہ بیچارہ عیسائی مسلمان اسی طریقے سے دین پر عمل کرتا رہا، سمجھا کہ یہی پورا دین ہے، یہاں تک کہ جب عشاء کی نماز سے فارغ ہوا اور مسجد سے اس کو اجازت ملی نکلنے کی، تو کہتا ہے کہ اب میں صرف مسجد سے نہیں نکل رہا، میں اسلام سے بھی باہر نکل رہا ہوں، کہ مجھے ایسا اسلام نہیں چاہیے کہ جو صرف مسجد میں انسان کو بٹھا دے اور صرف نماز 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 کا حکم دے۔ یہ سبھی کے اندر قابلیت نہیں ہوتی کہ ہر انسان اتنی نمازیں پڑھ سکے۔ یہ بعض ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو روزانہ ہزار ہزار رکعتیں نماز پڑھیں اور پھر بھی نہ تھکیں اور لذت محسوس کریں۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ان کے بارے میں جملہ یہ ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جعل
قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو قرار دیا ہے نماز کے اندر. تو نماز سے اتنا عشق ہے نبی اکرم کو. یا ایھا المدثر ہو یا ایھا المزمل ہو، کہا جا رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، آپ نماز کے لیے رات میں کھڑے ہوا کیجئے لیکن ذرا کم ہوا کیجئے. تو یہ ہستیاں اور ہیں. ایک مرتبہ نبی اکرم نے حضرت ابو ذر غفاری سے مخاطب ہو کر کہا یا ابا ذر، اے ابو ذر، جو بھوکے ہوتے ہیں کھانا مل جائے تو ان کی بھوک مٹ جاتی ہے، جو پیاسے ہوتے ہیں انہیں پانی مل جائے تو ان کی پیاس مٹ جاتی ہے، لیکن میں نماز کا ایسا عاشق ہوں کہ میں نمازیں پڑھتا رہوں لیکن میری نماز کی پیاس ختم نہیں ہوتی. میں عاشق نماز ہوں. تو ہر انسان اس مرحلے پر نہیں ہوتا. بعض افراد اور عام جو مسلمان ہیں، عام مومن ہیں، ان کو بہرحال ضرورت پیش آتی ہے کہ اپنے فیول کو دوبارہ سے لیں، حاصل کریں، اپنی دوبارہ سے ٹیوننگ کریں، اور اس کے بعد پھر عبادات کی طرف آئیں اور اس کے بعد دوسرے کام کاج کی طرف آئیں. تو حلال تفریح اسلام میں منع نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ بعض روایتوں کا جملہ بھی یہ ہے کہ جو یہ ایک حصہ رکھتا ہے حلال لذات کے لیے فَإِنَّ هَذِهِ السَّاعَةَ عَوْنٌ لِتِلْكَ السَّاعَاتِ. حدیث کا جملہ یہ ہے کہ یہی حلال لذات وہ ہیں کہ جو مدد کرتی ہیں کہ انسان صحیح بہتر انداز میں نماز بھی پڑھ سکے، بہتر انداز میں رزق حلال بھی کما سکے، بہتر انداز میں اپنے دوستوں سے گفتگو کر سکے، بہتر انداز میں اپنا محاسبہ کر سکے، بہتر انداز میں اپنے بچوں کو وقت دے سکے. یہ ساری چیزیں ممکن ہوتی ہیں جب انسان تھوڑا سا وقت حلال لذات کے لیے اور حلال تفریح کے لیے نکالتا ہے. البتہ ایسا بھی نہ ہو کہ جب یہ اس کی اجازت مل گئی تو انسان اس میں اتنا افراط کر دے کہ ساری زندگی، سارا وقت انسان تفریح کے اندر گزار دے. کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اتنا سوتے ہیں، اتنا آرام کرتے ہیں کہ آرام کر کے بھی تھک جاتے ہیں. تو انسان ایسی کیفیت کے اندر بھی مبتلا نہ ہو جائے. یہ وقت اس لیے نکالا ہے تاکہ دوسرے اوقات کے لیے انسان اس سے مدد حاصل کر سکے. اور پھر ہمیں انبیاء کرام کی زندگی میں، اولیاء کرام کی زندگی میں جا بجا اس کی مثالیں نظر آتی ہیں، کیونکہ خود نبی اکرم نمونہ عمل ہے ہم سب کے لیے. انہوں نے وہ معاشرہ تشکیل دیا ہے جس میں صحابہ کرام کو اور مسلمانوں کو بتاتے رہے ہیں کہ دیکھو یہ چیز جائز ہے تمہارے لیے. اگر انسان اس کی طرف آتا ہے تو کبھی بدن مضبوط ہوتا ہے، کبھی ذہن مضبوط ہوتا ہے، کبھی انسان کی روح نشاط حاصل کرتی ہے، انرجی حاصل کرتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حرام نہ ہو، غیر شرعی نہ ہو. اس لیے نبی اکرم ایک مرتبہ، بلکہ کئی ساری روایات کے اندر، شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر اس طرح کی روایتیں جا بجا موجود ہیں کہ نبی اکرم کبھی کبھار گھڑ سواری کا مقابلہ کروایا کرتے تھے، بلکہ خود اس کے اندر شریک ہوا کرتے تھے. کبھی شتر سواری کا، اونٹ کی سواری کا مقابلہ کروایا کرتے تھے، بلکہ خود اس کے اندر کبھی کبھار شریک ہوا کرتے تھے. اور جب نبی اکرم شریک ہوئے ہیں کسی بھی مقابلے کے اندر تو ظاہر سی بات ہے نبی اکرم ہی کامیاب ہوا کرتے تھے. تو جب نبی اکرم اتنا مسابقے کے اندر، مقابلے کے اندر شریک ہوا کرتے تھے اور ہمیشہ کامیاب ہوا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اس بار میں کامیاب نہیں ہوں گا، میں بظاہر یہ جو جیت ہے وہ مجھے حاصل نہیں ہوگی. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، حیرانگی ہوئی کہ آپ نبی ہیں، آپ وہی ہیں جو ہمیشہ سے جیتتے ہوئے آئے ہیں، اور یہی آپ کا جو اونٹ ہے وہ بھی وہ ہے کہ جو ہمیشہ آپ کو جتواتا ہوا آیا ہے، آج کیوں آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ تو نبی اکرم نے اس کی وجہ بعد میں بیان فرمائی. جب یہ مقابلہ ہوا تو اس وقت نبی اکرم اور جناب اسامہ کا مقابلہ تھا اونٹ سواری کے اندر، اور نبی اکرم کو اس مقابلے کے اندر، بہرحال وہ ایک سالم تفریح کی خاطر تھا، ایک دوبارہ سے انسان کو انرجائز کرنے کے لیے تھا، اس کے اندر بظاہر نبی اکرم کو شکست ہوئی. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا اور ایسا ہی ہوا، آخر اس کے اندر ماجرا کیا ہے؟ کہا اس لیے کیونکہ اس سواری پر جب میں سوار ہوا ہوں تو میں نے ہمیشہ کامیابی حاصل کی ہے، میں ہمیشہ جیتا ہوں، جس کی وجہ سے خود اس جانور کے اندر غرور یہ پیدا ہو گیا کہ میں ہمیشہ جیت جاتا ہوں. اور جب انسان کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے تو پروردگار اسے پھر شکست کا مزہ بھی چکھاتا ہے. یعنی نبی اکرم نے یہاں پر گویا کھیل ہی کھیل کے اندر صحابہ کو درس بھی دے دیا کہ دیکھو غرور میں مبتلا نہ ہونا،
پروردگار کیا ہاتھوں میں ہے، فتح دینا اور شکست دینا، لہذا خدا پر بھروسہ کرنا اور ہمیشہ اپنی بھرپور محنت کا مظاہرہ کرنا اور بھرپور اپنی طاقت لگانا کسی چیز میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ جہاں انسان کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھ سے بڑا اور کون ہے، میں تو ہمیشہ جیت جاتا ہوں، میں تو ہمیشہ کامیاب ہوتا ہوں، پروردگار اسے شکست کا مزہ بھی چکھا دیتا ہے۔ تو نبی اکرم اس طریقے سے مقابلہ کیا کرتے تھے، اور اسی مقابلے کے اندر ایک اور ہمیں درس بھی ملتا ہے کہ سب ساتھ دے رہے تھے نبی اکرم کا، سب کی زبان پر تھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، نبی اکرم جیتیں گے، نبی اکرم کامیاب ہوں گے، اور کسی کی زبان پر بھی اسامہ کا نام نہیں تھا، تو خود نبی اکرم نے نعرہ لگانا شروع کیا کہ یا اسامہ یا اسامہ، یعنی اسامہ کامیاب ہو، اسامہ کامیاب ہو، اسامہ کامیاب ہو، اسے بھی حوصلہ دے رہے تھے۔ تو آپ نے کبھی بھی دنیا کے مقابلوں کے اندر ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ جو سامنے والی ٹیم ہے وہ یہ کہے کہ فلاں ٹیم جیت جائے گی اور سامنے والی ٹیم جیت جائے گی، ہمیشہ وہ اپنی ٹیم کو جیتنے کی بات کرتی ہے۔ تو جو دنیاوی مادی مقابلے ہوتے ہیں اس میں انسان اپنی مادی کامیابی کی وجہ سے دوسروں کی نفسیات کی نہ فکر کرتا ہے، نہ دوسروں کی روحانی تربیت کی فکر کرتا ہے، انسان اپنے ذاتی مفاد کے لیے گیم لڑا ہوتا ہے۔ لیکن نبی اکرم ایسے مقام پر بھی تربیت کرنا چاہتے تھے کہ اگر کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے تو میں خود اسی کا ساتھ دینے والا بن جاؤں گا اور اس کے حوصلے کو میں بلند کروں گا۔ اس طریقے سے نبی اکرم نے وہاں پر بھی تربیت فرمائی کہ یہ جو ظاہری دنیاوی مقابلے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل مقابلہ تقویٰ کے میدان میں ہے، اصل مقابلہ نماز اور عبادات کے میدان میں ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، ایک دوسرے کے ساتھ مسابقہ کرو، مقابلہ کرو، کس چیز کے اندر؟ پروردگار کی جنت حاصل کرنے میں اور پروردگار کی مغفرت حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ تو نبی اکرم یہ بیان فرما چاہ رہے کہ اس دنیاوی مقابلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لہذا میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں، اس کو بھی خوش کر رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے نبی اکرم نے بعض مقابلوں کے اندر حصہ فرمایا ہے۔ ایک روایت یہ بھی کہتی ہے کہ ایک کافر آیا اور نبی اکرم کی خدمت میں آ کر کہنے لگا کہ ظاہراً یہی جملے ادا کیے ہوں گے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تمہارا دین ٹھیک اور سچا دین ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو۔ کیسا مقابلہ؟ کہا کہ میں پہلوان ہوں، مجھ سے کشتی لڑو، اگر کشتی میں جیت گیا تو اس کا مطلب میرا دین ٹھیک تھا، اور اگر آپ جیت گئے تو آپ کے دین پر میں آ جاؤں گا۔ نبی اکرم، اللہ اکبر، انک لعلی خلق عظیم، نبی اکرم اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز تھے۔ کبھی کبھار ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم تو گھر کے اندر بھی اس طرح کا ماحول اپنے بچوں کو نہیں دیتے کہ ان کے ساتھ گیمز کے اندر، ان کے ساتھ کھیل کے اندر شریک ہوں۔ نبی اکرم باہر صحابہ کے مجمع میں، اجنبیوں کے مجمع میں اس طریقے سے اس پہلوان کے سامنے باقاعدہ حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں اگر تو اس بات پر ایمان لے کر آئے گا تو میں تجھ سے کشتی لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اور باقاعدہ نبی اکرم کی اس کافر کے ساتھ کشتی ہوئی اور نبی اکرم نے پچھاڑ دیا۔ لیکن جب شکست کھا گیا تو کہنے لگا کہ نہیں، ایک دفعہ پھر ہونا چاہیے مقابلہ، ہو سکتا ہے کہ اتفاق سے آپ جیت گئے ہوں۔ دوبارہ مقابلہ ہوا، نبی اکرم نے دوبارہ سے پچھاڑ دیا، کہنے لگا نہیں، ایک اور دفعہ ہونا چاہیے مقابلہ۔ پھر نبی اکرم نے اس سے کشتی لڑی اور پھر تیسری مرتبہ بھی اسے پچھاڑا، تو زبان سے جملے جاری ہوئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو نبی اکرم کی زندگی کے اندر یہ نمونے ہمیں نظر آتے ہیں۔ جب نبی اکرم باہر اس طریقے سے اتنی نرمی کے ساتھ، اتنی حشاشیت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، تو کم از کم ہم لاک ڈاؤن کے اندر اگر گھر کے اندر محصور بھی ہیں تو گھر والوں کو وقت دیں، اچھی سالم تفریح مہیا کریں جس کے اندر سارے گھر والے شریک ہوں، بچوں کی تربیت کا سامان بھی اس کے اندر ہو کہ اگر کوئی ہارتا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، ہار جیت زندگی میں ہوتی رہتی ہے، اور ایک دوسرے کو حوصلہ دینا، زندگی میں ہار کا مزہ چکھانا، یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور گھر کے اندر یہ جو ماحول بنتا ہے اس کے بعد محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو گھروں کے اندر ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو وقت دے، اور اولاد کے ساتھ جتنا نرمی کے ساتھ انسان سلوک کر سکتا ہے نرمی کے ساتھ سلوک کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ پھر یہی افراد وہ ہوتے ہیں
کہ جو آگے چل کر ہماری قوم کے معمار بھی بنتے ہیں، ہمارے دین اور مذہب کے معمار بھی بنتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ محبت نسلوں میں جاری ہوتی ہے۔ اور پھر قرآن کریم کو بھی اگر دیکھیں تو قرآن کریم کے اندر بھی وہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھیں آئی اپنے بابا کے پاس، کیا کہا؟ باقاعدہ جملے یہ ہے قرآن کریم کے کہ ہمارے ساتھ یوسف کو بھیج دیں، ارسلہ، ہمارے ساتھ یوسف کو بھیج دیں۔ کیوں بھیج دیں؟ غدن، کل کے دن کیوں بھیج دیں؟ یرتع ویلعب، تاکہ ہم اسے بھرپور کھانا بھی کھلائیں، ہم خود بھی کھائیں، کھانا کھائیں اور کھیلیں، یعنی تفریح کریں، وہاں جا کر حلال جو تفریح ہے اس کو حاصل کریں، سیر تفریح کرنے کے لیے نکلیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تفریح اسلام میں منع ہے، تفریح ہماری شریعت میں منع ہے، کیوں تم سیر و تفریح کی اور کھیل کود کی بات کرتے ہو، یہ ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہاں دوسرے خوف کا طرف اشارہ فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں یوسف کو بھیڑیے نہ کھا جائیں، اس لیے میں تمہارے ساتھ یوسف کو نہیں بھیج سکتا۔ اور پھر بعد میں اصرار ہوا اور پھر نبی خدا نے دوسرے نبی خدا کو بھیجا۔ تو اگر ویسے ہی اسلام میں منع ہوتا کہ سیر و تفریح منع ہے، نہیں جا سکتے، تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام ڈائریکٹ یہ کہہ دیتے کہ اسلام میں یہ چیز جائز نہیں، یہ حرام قرار دی گئی ہے۔ لیکن خود نبی خدا جانتے ہیں یہ ضروریات زندگی میں سے ہیں کہ انسان باہر نکلے۔ اور بہرحال یہاں اگر آج کل لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے بعض جگہوں پر اور نہیں نکل سکتے انسان، تو کم سے کم گھر کے اندر وہ ماحول پیدا کرے کہ جو گھر کو جنت بنانے کا سبب بنے۔ صحیح، اچھی، مناسب تفریح مہیا کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو اس طرح کا ماحول فراہم کریں۔ ورنہ اگر ہم نے صحیح طرح سے وقت نہیں دیا یا ہم خود بھی صحیح طریقے سے آگاہ نہیں ہوئے تو کہیں ہم حرام تفریح کی طرف نہ چلے جائیں، چاہے ہم محرم کے مسائل کی پرواہ نہ کریں، وہ بھی حرام ہے۔ اگر انسان خدا نہ خواستہ رقص، گانوں، ڈانس اس کو دیکھ رہا ہے موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، حرام تفریح ہے، اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ اسی طریقے سے اگر انسان کسی کو تکلیف میں مبتلا کر کے خوش ہو رہا ہے، جیسے بعض نوجوان ہوتے ہیں ان کی تفریحاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ کسی کو چھیڑ دیا، کسی کو پریشان کر دیا اور اس کو قرار دیا۔ کچھ ایسی تفریح ہوتی ہیں کہ جن تفریحوں کے اندر انسان خدا سے غافل ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے، اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتا ہے، وہ تفریح بھی مناسب نہیں ہے۔ ان ساری تفریحات کو قرآن نے منع کیا ہے، اسلام نے منع کیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو حلال اور جائز تفریحات ہیں وہ بھی ہمیں پیش کی ہیں، تاکہ انسان ان تفریحات کو حاصل کرے اور صحیح راستے پر رہتے ہوئے انسان وہ طاقت حاصل کرے کہ جس کے بعد عبادات اور دیگر جو واجبات ہیں اس کو صحیح طریقے سے انجام دے سکے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ چونکہ بات بچوں کی تربیت کی طرف آئی تھی، تو آج ہی ہم نے ایک بہترین بات حضرت ابو ذر غفاری کی زبانی روایت کے اندر دیکھی، جو میں آپ کی خدمت میں شیئر کرنا چاہیں گے، اور اس کے بعد منزل مصائب کی طرف آئیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری کے مقام مرتبے سے کون واقف نہیں ہے؟ حضرت سلمان فارسی کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے، حضرت مقداد کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے، حضرت عمار یاسر کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے، حضرت بلال حبشی کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے، اور مقدس ترین، معتبر ترین، بہترین صحابہ کے اندر حضرت ابو ذر غفاری کا نام شامل ہے۔ اور وہ مقام مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری کو حاصل ہے کہ جب ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے نبی اکرم، تو نبی اکرم نے پہلے ہی بیان فرمایا تھا کہ جو ابھی شخص آنے والا ہے وہ پیاس کی حالت میں آئے گا، لہذا سب سے پہلے اس کے لیے پانی کا انتظام کرنا۔ جیسے ابو ذر غفاری داخل ہوئے، پانی پیش کیا گیا، اتفاقاً حضرت ابو ذر غفاری کے پاس بھی پانی موجود تھا۔ نبی اکرم سوال کیا، اے ابو ذر، تم نے اس پانی سے اپنی پیاس کیوں نہ مٹائی، کیوں تم نے پانی نہیں پی لیا؟ سنیں گے کیا جواب دیا۔ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں جب راستے سے آ رہا تھا تو ایک ٹھنڈے چشمے سے میں نے پانی بھرا اور میرا بہت دل چاہا کہ میں پانی پی لوں، لیکن مجھے اچھا نہیں لگا
کہ پہلے میں پانی پی لوں اور اس کے بعد میں رسول اللہ کی خدمت پیش کروں. میں اس لیے پیاسا رہا تاکہ آپ پہلے اس سے پانی پی لیں، اس کے بعد میں اس پانی سے سیراب ہوں. یہ عشق کی کیفیت ہمیں پھر حضرت عباس علمدار میں بعد میں نظر آتی ہے. اور حضرت عباس علمدار کی تو شان ہی اور ہے کہ جو میدان جنگ کے اندر ساری قربانیوں کے باوجود بھی پھر اس طرح سے مظاہرہ کیا کہ پہلے میرا امام پانی پی لے پھر اس کا غلام پانی پیے. حضرت قاضی عباس، ان پر ہماری جانیں قربان. تو حضرت ابو ذر غفاری اس مقام و مرتبے کے صحابی، جب حالات ایسے ہوئے کہ انہیں ربضہ شہر بدر کر دیا گیا، کیونکہ حالات آپ جانتے ہیں خلیفہ سوم کا زمانہ ہے، اور چونکہ ایسے کام اس زمانے میں ہوئے کہ جس کے اوپر حضرت ابو ذر غفاری نے احتجاج کیا. پہلے حضرت ابو ذر غفاری شام میں موجود تھے، حاکم شام کی حرکتوں کے مقابلے میں احتجاج کیا. تو حاکم شام نے برہنہ اونٹ پر بٹھا کر حضرت ابو ذر غفاری کو شام سے مدینہ بھیجا. یہ میں نے کیوں لفظ استعمال کیا؟ اس لیے استعمال کیا کیونکہ اس زمانے میں بھی اونٹ کی سواری ہوتی تھی تو اس کے اوپر اماری آتی تھی، اس کے اوپر جہاز لگایا جاتا تھا، جسے ہم اگر آج کی زبان میں کہیں تو سیٹ لگائی جاتی تھی، اور اس کے بعد اس اونٹ کے اوپر سواری کر کے انسان ایک شہر سے دوسرے شہر جایا کرتا تھا. لیکن حضرت ابو ذر غفاری کو ایک موٹے اونٹ کے اوپر بٹھایا اور اس کے اوپر کوئی اماری نہیں تھی. اسی حالت میں ان کے ساتھ ایک شخص کو بھی رکھا جو ان کی نگرانی کرتا رہے، اور اسی حالت میں انہیں مدینہ پہنچائے. تو جب مدینہ حضرت ابو ذر غفاری پہنچے تو ان کے پائے مبارک سے خون جاری تھا. یعنی یہ میں جو حضرت ابو ذر غفاری کے حوالے سے پڑھتا جاتا ہوں مجھے کربلا یاد آتی جاتی ہے کہ جب مولا سید سجاد کو اماریوں پر بٹھایا گیا، مولا سید سجاد کے ساتھ کاروان کو جب اماریوں پر بٹھایا گیا تو ان کے بھی پائے مبارک سے خون جاری تھا. اس کے بعد جب مدینہ پہنچے تو خود حاکم شام کی شکایت بھی کی اور عثمان اور خلیفہ سوم کے حوالے سے بھی باتیں بیان کی. تو خلیفہ سوم سے بھی برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے بھی حضرت ابو ذر غفاری کو شہر بدر کر دیا. وہ صحابی کہ رسول اللہ ان سے محبت کیا کرتے تھے. رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا جو حضرت ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا ہو. یہ جو بولتے ہیں وہ سچ اور صدق فرماتے ہیں اور صداقت کے علاوہ کچھ نہیں بولتے. وہ ابو ذر غفاری ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا. لیکن جب خلیفہ سوم نے کہا کہ ان کو کوئی رخصت کرنے نہیں آئے گا، اسی حالت کے اندر انہیں نکال دیا جائے گا، تو مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خلیفہ کی بات نہیں مانی. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولا متقیان کیا حیثیت دیتے تھے خلیفہ کو، کہ خلیفہ منع کر رہا ہے اور مولا نے کہا کہ نہیں میں ابو ذر غفاری کو رخصت کرنے کے لیے آؤں گا. نہ صرف مولا متقیان حضرت ابو ذر غفاری کو رخصت کرنے کے لیے آئے بلکہ ان کے ساتھ امام حسن موجود تھے، امام حسین موجود تھے، جناب عقیل موجود تھے. بعض روایتوں میں ہے کہ جناب عمار یاسر موجود تھے، جناب حذیفہ یمانی موجود تھے. یہ جو جلیل القدر افراد تھے یہ سب آئے حضرت ابو ذر غفاری کو رخصت کرنے کے لیے. اور جب حضرت ابو ذر غفاری مدینہ سے ربضہ کی طرف تشریف لے گئے، روایت یہ کہتی ہے، علامہ مجلسی نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے گھر والے بھی شامل تھے. ان کا بیٹا ان کے ساتھ تھا، ان کی بیٹی ان کے ساتھ تھی، ان کی زوجہ ان کے ساتھ تھی. لیکن جب یہ ربضہ کے مقام پر پہنچے ہیں تو بیابان ہے، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز، کوئی درخت موجود نہیں، صحیح پانی، خوشگوار پانی موجود نہیں. پریشانیاں ایسی آئیں کہ حضرت ابو ذر غفاری کی زندگی ہی میں ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اور جب بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو بیٹے کے انتقال کے وقت حضرت ابو ذر غفاری کے جملے یہ ہیں جو میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. فرمانے لگے رحمک اللہ یا ذر، کیونکہ خود کا نام ابو ذر تھا، اس کا مطلب یہ کہ ذر کے بیٹے، ذر کے باپ. تو کہا کہ اے ذر تجھ پر اللہ کی رحمت نازل ہو، لقد کنت کریم الخلق، تو بہترین اخلاق کا مالک تھا، بارن بالوالدین، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا تھا. اور پھر آگے جا کے شاہ فرمایا وقد شغلنی الاہتمام لک عن الاغتمام بک، اور پھر یہ جملہ شاہ فرمایا
لیکن میں تجھ پر غم کا اظہار اور افسوس کا اظہار نہیں کر رہا، کیونکہ میں اس حالت کو سوچ رہا ہوں کہ جو تیرے جانے کے بعد تجھ پر خود آنے والی ہے، اور تجھ پر جو حساب و کتاب کی کیفیت آنے والی ہے، اس حساب و کتاب کی کیفیت کو سوچنے کی وجہ سے میرا غم اور اندوہ ختم ہو گیا۔ اور پھر آگے شاہ فرماتے ہیں کہ فَلَيْتَ شَعْرِي مَا قَالُ لَكَ وَمَا قُلْتَ لَهُمْ، اے کاش مجھے پتا چل جائے کہ یہ فرشتے تجھ سے آ کر کیا سوال کر رہے ہیں اور تو انہیں کیا جواب دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا معرفت کا عالم ہے۔ یعنی ایسے موقع پر بھی خود اپنی قبر بھی حضرت ابو ذر غفاری کو یاد ہے اور اپنے بیٹے کے بارے میں فکر مند ہے، تو ان کے ایمان کے بارے میں بیٹا تم کیا جواب دو گے اور وہ تم سے کیا سوال کریں گے۔ جملے اور بھی ہیں، وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم باتوں کو چھوڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب حضرت ابو ذر غفاری کی زوجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ بیٹے کا انتقال برداشت کیا، زوجہ کا غم برداشت کیا، اور پھر کیفیت وہ آئی کہ خود حضرت ابو ذر غفاری بھی 3 دن کی بھوک کے بعد اب سکت نہیں تھی کہ کھڑے ہو سکے۔ اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی مجھے اس راستے تک پہنچا دو کہ جو کوفہ سے آتا ہے۔ بیٹی نے باپ کو سہارا دیا، وہاں تک پہنچایا اور رونے لگی، کہنے لگی کہ بابا جان آپ کے جانے کے بعد میری کیا حالت ہوگی، میرا کون سہارا بنے گا، میں یہاں پر تنہا ہوں۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری کو اطمینان تھا اور مسکرا کر وہ حدیث رسول اللہ کی سنائی کہ بیٹی رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا تھا ایک وقت وہ آئے گا کہ تو تنہا اس دنیا سے جائے گا، بلکہ پوری حدیث یہ ہے کہ ابو ذر تم تنہا آئے ہو، تنہا زندگی گزارو گے، تنہا تمہیں موت آئے گی، تنہا تمہیں قیامت کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا اور تنہا تم جنت میں داخل ہوگے۔ اور بیٹی میرے جانے کے بعد ایک کاروان آئے گا جو مومنین کا کاروان ہوگا، تم ان کے ساتھ ہو جانا، وہ تمہیں حفاظت کے ساتھ اپنے وطن پہنچا دیں گے۔ بس یہ زندگی کے جو آخری لمحات تھے، کیا دیکھا کہ ایک کاروان آیا، اور روایتی اس کے اندر بھی مختلف ہے، لیکن اکثر روایات کے اندر اس کاروان میں ایک جلیل القدر صحابی جناب مالک اشتر کے نام سے بھی موجود تھے، اور انہوں نے جب حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھا تو بہت ساری باتیں ان سے کہیں، جو وہیں کے رہنے والے افراد تھے، ربضہ والے، انہوں نے بھی باتیں کہیں، کہنے لگے کہ اے ابو ذر تمہیں کسی چیز کا شکوہ تو نہیں ہے؟ سنیں گے کیا کہنے لگے، فرمانے لگے کہ ہاں مجھے شکوہ ہے، تو اپنے گناہوں کا مجھے شکوہ ہے، میں نے ویسی زندگی نہیں گزاری جیسی پروردگار نے مجھ سے مانگی تھی۔ پھر لوگوں نے کہا کہ کسی چیز کی تمہیں طلب ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بھوک اور پیاسی کیفیت تھی، مرض کی حالت تھی، ضعیفی کی حالت تھی، کسی چیز کی تمہیں طلب ہو رہی ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ ہاں مجھے رحمت پروردگار کی طلب ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہنے لگے کہ آپ کے لیے کسی طبیب کا انتظام کریں، تو سنیں گے کیا کمال کا جملہ کہا، کہنے لگے کہ جو میرا طبیب ہے اسی نے تو ہی مجھے بیمار کیا ہے اور وہی چاہتا ہے کہ مجھ سے ملاقات کرے، لہٰذا اب میں دنیا سے جا کر اس باقی دنیا کی طرف روانہ ہو رہا ہوں۔ اور حضرت ابو ذر غفاری اس طریقے سے غربت کے ساتھ ربضہ میں مارے گئے۔ لیکن میں کہوں گا اے ابو ذر غفاری، ہم آپ کی داستان پڑھ رہے تھے تو ہمیں تو کربلا کی داستان نظر آ رہی تھی، وہاں پر بھی کوئی اپنے وطن سے دور تھا، وہاں پر بھی کوئی وہ تھا کہ جس نے اپنے بیٹے کا لاشا پہلے اٹھایا ہے، اپنے اصحاب کے لاشے پہلے اٹھائے ہیں، اپنے گود کے بالوں کے لاشے پہلے اٹھائے، اور وہاں پر بھی کوئی تھا کہ جو 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا، اور وہاں پر بھی کوئی تھا کہ جس کی بیٹی زندہ تھی اور بیٹی کو یتیمی کے ساتھ چھوڑ کر جانا تھا۔ لیکن مجھے کہنے دیجئے اے حضرت ابو ذر غفاری، آپ کی وفات میں اور نماز رسول کی شہادت میں فرق ہے، بلکہ فرق تو بہت ہیں۔ آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں، وہ رسول اللہ کے نواسے تھے، آپ بھی رسول اللہ کے آنکھوں کا تارا ہیں، لیکن وہ رسول اللہ کے دل کی چین تھے۔ اور جب وہ کربلا کی سرزمین پر شہید کیے گئے ہیں تو ایسے شہید نہ کیے گئے، بلکہ پہلے 72 کی لاشیں اٹھائے، 3 دن کی بھوک اور پیاس برداشت کی ہے،
اور بار بار فوج لشکر کے سامنے اپنا تعارف کرواتے رہے، مجھے پہچانو میں کون ہوں، میرے نانا رسول خدا ہے، میری نانی خدیجہ طاہرہ ہے، میرے بابا علی مرتضیٰ ہے، میری ماں فاطمہ زہرا ہے، میں خانہ کعبہ کا مالک ہوں، میں صفا و مروہ کا وارث ہوں، میں زمزم کا مالک ہوں، تم نے کیوں مجھ پر پانی کو بند کر دیا؟ میں نے تمہارے مردوں میں سے کسی کا کیا قتل کیا ہے؟ کیا تمہاری عزت اور آبرو لوٹی ہے؟ میں نے کسی کو کیا تکلیف پہنچائی ہے کہ تم میری جان کے دشمن بن گئے؟ لیکن سب کا جواب آتا ہے تو ایک ہی جواب آتا ہے، بغض لابیک، ہم تمہارے باپ سے بھی دشمنی رکھتے تھے، تمہارے نانا سے بھی دشمنی رکھتے ہیں، اور ایسے دشمنی نکالی کہ یہ امام جب اپنی بیٹی سے رخصت ہو کر نکلتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یا سکینہ، یا فاطمہ، یا زینب، یا ام کلثوم علیکن من السلام، اے بیٹیوں، اے بہنوں، میں تم پر سلام آخر بھیج رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آقا باہر تشریف لے آئے، جیسے ہی گھوڑے پر سوار ہوئے کیا دیکھا کہ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، اب جو نظریں نیچے جھکائے تو کیا دیکھا؟ اپنی 4 سالہ بچی، اجرکم علی اللہ، اپنی 4 سالہ بچی کو دیکھا۔ ایک مرتبہ بیٹی نے سوال کیا، یا ابا استسلمت للموت، بابا جان کیا مرنے کے لیے جا رہے؟ بابا جان کیا آپ بھی شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا کیف لا یستسلم من لا ناصر له ولا معین، وہ کیسے اب خود موت کی طرف نہ جائے جس کا کوئی ناصر و مددگار نہیں بچا۔ یہ کہنے کے بعد جب آگے بڑھے، بیٹی نے آواز دی، یا بتا رد الی حرم جدنا، بابا جان اگر مرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں نانا کے مدینہ چھوڑ کر آنے۔ وہاں حضرت ابو ذر غفاری کی بیٹی بھی جلا وطن رہی، وطن سے باہر اجنبی شہر میں رہی، یہاں سکینہ بھی پردیس میں رہی، لیکن سنیں کہ فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا وہاں مومنین کا کاروان آتا ہے اور بڑی پیار و شفقت کے ساتھ اسے وطن لے کر چلا جاتا ہے، لیکن یہاں جب بابا شہید ہوئے عجیب آندھی چلی، زلجنا زخمی حالت میں خیمے کی طرف آیا، بیٹی نے کہا اے زلجنا یا جوادو ہل سقیا بی ام قتلا شالا، اے میرے بابا کے گھوڑے یہ بتا، جب میرے بابا کو شہید کیا جا رہا تھا تو پانی دیا تھا یا پیاسا ہی مار دیا گیا؟ یہ کہنے کے بعد سکینہ نے اپنے آپ کو چھپایا، کہیں کوئی چادر چھینتا ہے، کہیں کوئی تازیانے مارتا ہے، کوئی تمانچے لگاتا ہے، بابا جو آپ کے سینے پر سویا کرتی تھی اب اسے شہر بشہر پھرایا جائے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ ان آنسوں کو رومال حضرت سید کائنات میں جگہ عنایت فرما، ان آنسوں کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ماہ مبارک رمضان کی ساری رحمت برکت مغفرت حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اس ماہ مبارک میں تلاوت قرآن کریم کرنے کی ہم سب کو یہ سعادت عطا فرما۔ پروردگارہ 4 معصومین کی زیارتیں ہم سب کو عطا فرما، مقدس مقامات بالخصوص بیت اللہ کی زیارت سے ہم سب کو مشرف فرما۔ پروردگارہ تمام مسلمانوں کو اتحاد کا جذبہ عطا فرما۔ پروردگارہ جو کورونا کے نام سے وبائی مرض آیا ہے تمام عالم انسانیت کو اس سے نجات عطا فرما۔ پروردگارہ اگر یہ مشکلات مصائب ہمارے حق میں بہتر ہیں تو اس پر صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عاشقین، محبین، سچے جانے والے اور ماننے والوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
برحمتک یا ارحم الراحمین.